شیرشاہ سوری قسط نمبر 71 بائے اردو ہسٹری۔ شیر خان نے زرد کے شوہر کو سپاہیوں میں بھرتی کر لیا۔ پھر جب اس نے اس کے عادات و اطوار اچھے دیکھے تو اسے اپنے محافظ دستے میں لے لیا۔ آئندہ کئی مواقع پر زرد کے شوہر زوار نے کئی بہادری کے کام کیے اور ترقی پا کر 20 سواروں کا سردار بن گیا۔ شیر خان کے دو سرداروں میں زبردست بحث چھڑی ہوئی تھی۔ اس بحث نے اتنا طول کھینچا اور ایسی گرما گرمی پیدا ہوئی کہ شیر خان کے تمام امراء دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ دولت کا پرستار تھا اور خدا کے بعد دولت کو سب سے بڑی طاقت مانتا تھا۔ اس کے مقابلہ میں دوسرا گروہ حسن کا شیدائی تھا اور حسن کے سامنے دولت کو حقیر سمجھتا تھا۔ اس بحث و مباحثہ میں صرف ایک شخص شامل نہ تھا اور وہ تھا زوار۔ زوار اگرچہ کوئی بڑا امیر یا اہم سردار نہ تھا، مگر شیر خان کے محافظ دستے میں 20 سواروں کا سردار ہونے کی وجہ سے اسے بڑا سردار اور ایک امیر کا درجہ بھی دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب یہ بحث بہت طول کھینچ گئی تو دونوں گروہ دور بیٹھ کے تماشا دیکھنے والے زوار کو پکڑ کر لے آئے اور اسے درمیان میں بٹھا کر سوال کیا، زوار تم بتاؤ دولت میں زیادہ طاقت ہے یا حسن میں؟ زوار بیچارہ ان پڑھ اس لیے ان سے دور بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ان کی باتیں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنی بے علمی کا برملا اعلان کر دیا، معزز سرداروں، میں آپ لوگوں کی طرح پڑھا لکھا نہیں، اس لیے کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ آپ کی باتوں کا فیصلہ کون کر سکتا ہے۔ اچھا بتاؤ ہمارا کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایک سردار نے زوار سے پوچھا۔ زوار نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا فیصلہ وہ کر سکتا ہے جس کے ہم نموخوار ہیں، یعنی ہمارا سردار اعلیٰ شیر خان سوری۔ وہ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہے، بلکہ وہ تو دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہی آپ کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک دوسرا سردار بولا، زوار تو ٹھیک کہتا ہے، ہمارا سردار ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، مگر انہیں بلائے گا کون؟ ایک طرف سے آواز آئی، میں سردار کو بلا کے لاؤں؟ زوار نے سینہ تان کے کہا۔ ایک دوسرے سردار نے کہا، تو ٹھیک ہے، تم سردار کو بلا کے لے آؤ، ہم اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کریں گے۔ زوار اور اس کی بیوی زرد دونوں ہی شیر خان کے بہت قریب تھے۔ زوار اس کی حفاظتی دستے میں شامل تھا تو زرد کا شیر خان کی حویلی میں ہر وقت آنا جانا تھا۔ زوار نے حویلی کے احاطہ میں ملازمین کے مکانوں میں سے ایک مکان حاصل کر لیا تھا اور وہیں اپنی بیوی کو لے آیا تھا، اس لیے زرد کا ہر وقت حویلی میں آنا جانا رہتا تھا۔ سردار کے کہنے پر جب زوار حویلی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ شیر خان ابھی ابھی حویلی کے اندر گئے ہیں اور ان کے فوری واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اب زوار مشکل میں پھنس گیا۔ وہ سرداروں سے وعدہ کر آیا تھا کہ وہ بھی سردار کو لے کر آتا ہے۔ زوار بہادر اور وفادار قسم کا انسان تھا، مگر تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے عقل کا ذرا کھوٹا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ بالکل بدھو ہو، مگر عقل کی بات ذرا دیر سے اس کے دماغ میں آتی تھی۔ شیر خان کے حویلی میں جانے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا۔ آخر سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک بات آ ہی گئی۔ وہ بھاگم بھاگ اپنے گھر پہنچا۔ زرد اسے پریشان دیکھ کے گھبرا گئی۔ کیا ہوا تمہیں زوار؟ اس نے پوچھا۔ زوار نے گھبراہٹ میں بتایا، سردار حویلی میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کب باہر آئیں گے۔ تم کیوں پریشان ہو؟ تمہیں کیا کام پڑ گیا ان سے؟ زرد نے تنک کے پوچھا۔ زوار نے بتانا شروع کیا، بات بہت بڑھ گئی ہے، تمام چھوٹے سردار آپس میں لڑ رہے ہیں، خون خرابہ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہائے اللہ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ زرد بھی گھبرا گئی۔ خطرے کی بات ہی تو پھر تم نے اندر خبر بھیج کر سردار کو بلوایا کیوں نہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے زرد، زوار نے کہا۔ اگر سردار بگڑ گئے تو کیا ہوگا؟ تم تو بس یوں ہی۔ زرد کھڑی ہو گئی، چلو میرے ساتھ، میں سردار کو بلا کے لے آتی ہوں۔ زوار تو چاہتا ہی یہی تھا۔ وہ زرد کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ زرد شوہر کو باہر چھوڑ کے سیدھی اندر پہنچ اور شیر خان سے کہا، آقا آپ کے چھوٹے سردار آپس میں لڑ رہے ہیں، زوار کہتا ہے کہ خون خرابہ ہو جائے گا، آپ جلدی سے چلیے۔ شیر خان بھی پریشان ہو گیا، وہ فوراً باہر آ گیا۔ وہاں زوار منہ بنائے کھڑا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ تلواریں تو نہیں نکل آئیں؟ شیر خان نے زوار سے پوچھا۔ سردار آپ جلدی سے تشریف لے چلیے، پتہ نہیں اب تک کیا ہو گیا ہوگا، زوار نے جواب دیا اور تیز تیز قدموں سے آگے آگے چلنے لگا۔ زرد گھر واپس ہو گئی۔ شیر خان زوار کے ساتھ اس بڑے ہال میں پہنچا جہاں اس کے سردار خالی اوقات میں ادھر ادھر کی گفتگو سے دل بہلاتے تھے۔ شیر خان کو دیکھ کر وہ سب کھڑے ہو گئے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ شیر خان نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ سردار بہادر، ہم لوگ ایک بات پر بحث کر رہے ہیں اور فیصلہ نہیں ہو پاتا، ایک سردار نے کہا۔ زوار کہتا ہے کہ آپ ہم سب کے سردار اعلیٰ ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اس مسئلے میں۔ شیر خان نے ایک ایک کر کے سب سرداروں کے چہرے غور سے دیکھے، مگر ان کے چہروں یا آنکھوں سے کوئی خطرے کی بات ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے کہا، غور سے سنو میرے ہمدردوں اور وفاداروں، بحث ضرور کیا کرو، مگر جب یہ دیکھو کہ اس سے دل میلے ہونے اور تلواریں نکلانے کا خطرہ ہے
तो इस बहस को फौरन ख़त्म कर दो। सुन लिया तुमने? जी हाँ सुन लिया सरदार बहादुर, कई आवाज़ें बेयक वक्त बुलंद हुई। शेर खान ने पुरस्कुन लहजे में पूछा, अच्छा बताओ किस बात पर बहस हो रही थी? एक सरदार ने संभल के कहा, सरदार बहादुर, हम में से कुछ लोगों का ख्याल है कि दुनिया में दौलत से बड़ी और कोई ताकत नहीं, मगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि दुनिया में हुस्न की ताकत सबसे बड़ी है और दौलत हुस्न की लोंडी है। बहस का मौजू बहुत दिलचस्प और पुरकशिश था। शेर खान ने भी इस बहस में दिलचस्पी का इजहार किया। इसने पूछा, अच्छा ये बताओ, जो लोग कहते हैं कि दौलत सबसे बड़ी ताकत है, उन्होंने इसकी क्या दलील पेश की? एक सरदार ने बड़े अदब से कहा, सरदार मुअज्जम, मैं कहता हूँ कि दौलत सबसे बड़ी ताकत है और इसका सबूत यह है कि किला चिनारगढ़ में जो कदीम खजाना मौजूद है, इस पर आसपास के तमाम बड़े बड़े सरदारों और बादशाहों की नज़रें हैं और हर एक इस पर कब्जा करने की तदबीरें कर रहा है। शेर खां चौंक पड़ा। किला चिनारगढ़ और वहाँ जमा खजाना की खबर इसने उड़ते उड़ते सुनी थी और अब वो दूसरी मरतबा सुन रहा था। चुनांचे इसने दरियाफ्त किया, चिनारगढ़ की दौलत की अफवाह हमने भी सुनी है, किसी को इसकी तफसील मालूम है? क्यों नहीं सरदार बहादुर, मैं इसकी तफसील बयान कर सकता हूँ। ये जवाब इसी सरदार ने दिया जो कहता था कि दुनिया में दौलत सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा तो कुछ तफसील बयान की जाए, शेर खान ने अपनी दिली कैफियत छुपाते हुक्म दिया। बात यह थी कि वालिया बंगाल से दूसरी जंग जीतने के बाद शेर खां पहले से भी ज़्यादा मुतफक्किर और परेशान हो रहा था। इसे अंदेशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन था कि वालिया बंगाल जो ज़ख्मी शेर की तरह अपने ज़ख्म चाट रहा है, एक बार फिर इस पर हमलावर होगा और ये हमला शायद इस ज़बरदस्त हो कि शेर खां इसे संभाल ना सके। इस ख्याल के पेश नज़र वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज तैयार करना चाहता था। इस जंग में से कुछ खजाना और असला हाथ आया था, मगर वो इतना ना था कि इससे कोई बड़ा लश्कर तैयार किया जा सके। और बिलफर्ज अगर वो लश्कर तैयार भी करे तो इसके अखराजात वो किस तरह बर्दाश्त कर रहा था। इसलिए आजकल इसकी नज़रें हर तरफ पड़ रही थी। फिर जब इसके कान में चिनारगढ़ की लाडो मलका की भीनक पड़ी तो इसने इस मसला पर संजीदगी से गौर करना शुरू किया। मगर मुश्किल ये थी कि इसकी उम्र 40 के इर्द गिर्द थी। इस वक्त अगर वो चिनारगढ़ का रुख करता तो शायद इसके सवारों को ये ख्याल गुजरता कि वो लाडो मलका के हुस्न से मुतासिर होकर किला पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए इसने अपने कदम रोक लिए थे। मोअज़्ज़िज़ सरदार, चिनारगढ़ का किला एक बहुत कदीम और मजबूत किला है। अक्लमंद बादशाह अपने शाही खजाना का बेशतर हिस्सा अपनी दारुस्सल्तनत से हटाकर कहीं दूर किसी महफूज मुकाम पर रखा देते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता इन्हें किसी के हाथों शिकस्त या कोई और उफ्ताद पड़े तो वो महफूज खजाना इनके काम आ सके। शायद इसी ख्याल के तहत दिल्ली के मरहूम ताजदार सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपना खजाना आगरा और दिल्ली से दूर चिनारगढ़ के किला में महफूज कर दिया था और इस किला पर अपने सबसे ज़्यादा मोतमिन सरदार ताज खां सारंग खानी को किलादार मुकर्रर किया था। फिर मुग़लों ने हिंदुस्तान पर हमला करके इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और वो मैदान जंग में लड़ता हुआ काम आया। यूँ चिनारगढ़ का महफूज खजाना इसके काम ना सका और वो बदस्तूर ताज खां सारंग खानी के कब्ज़ा में रहा। एक और रवायत के मुताबिक ताज खां सारंग खानी ने ढलती उम्र में चिनारगढ़ के इलाका की एक दुशीज़ा से शादी रचा ली। उसका नाम लाडो मलका था और शक्ल सूरत से भी मलका ही मालूम होती थी। ताज खां अपनी इस बीवी को बहुत चाहता था। ये बात ताज खां के बेटों को, जो अब जवान हो रहे थे, बहुत नागवार गुजरती थी। आए दिन दांता किलकिल होती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ताज खां के बड़े बेटे और लाडो मलका में ऐसी छिड़ी के नौबत गाली गलोच और हाथापाई तक पहुंच गई। लाडो मलका ने तैश में आकर सुतीले बेटे की माँ यानी अपनी सोकन को कोई ऐसी गलीज गाली दी कि जवान बेटा बर्दाश्त न कर सका। उस वक्त हर शख्स हर वक्त मुसल्ला रहता था। बेटे की कमर में एक तरफ तलवार और दूसरी जानिब खंजर लगा था। इसने गुस्से से बिलबिलाते खंजर खींचा और लाडो मलका की तरफ बढ़ा। ठीक इसी वक्त ताज खां मौका पर पहुंचा। इसने बेटे को लाडो मलका पर खंजर ताने देखा तो दूरी से चिल्लाया, बदबख्त, माँ पर हमला करता है। ये कहते हुए ताज खां ने कमर से तलवार खींचकर बेटे पर हमला कर दिया। बेटा गुस्से में भरा हुआ था। फिर बाप ने तलवार संभाल ली थी। इसने भी खंजर कमर में लगा लिया और खुद भी तलवार खींच के बाप के मुकाबला आ गया। लाडो मलका दूर खड़ी चीखती चिल्लाती रही, मगर बाप बेटे की लड़ाई में कौन आता है। नतीजा ये हुआ कि बूढ़ा बाप ताज खां बेटे की तलवार का गहरा जख्म खाकर ज़मीन पर गिरा और अपने ही खून में नहा गया। बेटा ये मंजर देखकर भाग खड़ा हुआ। वो अपने साधु से भाइयों को भी भगा ले गया, कहीं अवामी ने मार न डाले। आखिर इस गहरे जख्म ने ताज खां सारंग खानी की जान ले ली और लाडो मलका बेवा हो गई। मरहूम ताज खां के माता सरदार ताज खां के बेटों के इस कदर खिलाफ हो गए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर ताज खां के किसी बेटे ने भी किले में कदम रखा तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। जब से अब तक लाडो मलका किलादार की हैसियत से चिनारगढ़ के किला पर काबिज है और इसके साथ ही सुल्तान इब्राहिम का तमाम महफूज खजाना भी इसके कब्जा में है। थोड़ी देर खामोशी तारी रही। फिर शेर खान ने बात आगे बढ़ाई। अच्छा, अब जो लोग दौलत को ताकत तस्लीम नहीं करते, उनके पास क्या दलील है? एक दूसरे सरदार ने खड़े होकर जवाब दिया,
سردار محترم، ہم لوگوں کے خیال میں آس پاس کے بڑے بڑے سردار قلعہ چنار گڑھ پر خزانہ کی وجہ سے قبضہ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ لاڈو ملکہ کے حسن و جمال جس نے سب کو چنار گڑھ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ لاڈو ملکہ جیسی خوبصورت عورت اس وقت پورے ہندوستان میں موجود نہیں۔ اس بیان کے بعد شیر خان کے سرداروں کی نظریں اس پر لگ گئیں کہ دیکھیں اب ان کا سردار اس مسئلہ کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ شیر خان کے لیے بھی مسئلہ بہت اہمیت حاصل کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شیر خان نے کہا، جہاں تک دولت کے طاقت ہونے کا سوال ہے تو اسے بڑے بڑے دانشوروں نے تسلیم کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ قول بہت مشہور ہے، اے دولت تو خدا نہیں مگر خدا جیسی طاقت ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشہور ہے کہ حسن کے آگے بڑے بڑے بادشاہ بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ شیر خان نے اپنے طور پر دولت اور حسن کی طاقت کی پوری وضاحت کر دی، مگر اپنا فیصلہ نہیں سنایا۔ چنانچہ ایک سردار نے عرض کیا، سردار آپ نے جو کچھ فرمایا وہ ہم نے غور سے سنا، مگر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دو ٹوک فیصلہ صادر فرمائیے کہ دولت اور حسن میں کون زیادہ طاقتور ہے۔ شیر خان جو سر جھکائے سوچ رہا تھا، سر اٹھا کے بولا، میرے خیال میں دولت کی طاقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، پھر دولت بھی اتنی کہ جسے تاجدار ہند کا خزانہ بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں لاڈو ملکہ کا حسن بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہہ کر شیر خان پھر خاموش ہو گیا۔ وہی سردار پھر کھڑا ہوا اور بولا، سردار محترم، ہمیں اپنا فیصلہ چاہیے، دو ٹوک فیصلہ۔ شیر خان نے جواب دیا، فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ چنار گڑھ میں ہندوستان کا خزانہ موجود ہے، مگر یہ بات کون کہہ سکتا ہے کہ لاڈو ملکہ جیسی حسین خاتون پورے ہندوستان میں نہیں؟ اس کے ثبوت اور شہادت کی ضرورت ہے۔ جب تک ملکہ کو دیکھا نہ جائے اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سردار نے کہا، مگر سردار معظم، لاڈو ملکہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں اور نہ وہ یہاں آ سکتی ہے۔ تمہارا یہ خیال درست نہیں۔ شیر خان اس کے بات کو رد کرتے ہوئے کہا، آخر سفارت کس لیے ہوتی ہے؟ دو بادشاہوں میں گفتگو بھی سفارت ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ لاڈو ملکہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو اسے دوسرے کی آنکھوں سے تو دیکھا جا سکتا ہے۔ بات ابھی الجھی ہوئی تھی۔ سردار نے کہا، سردار محترم، میرے خیال میں لاڈو ملکہ کو دیکھنے کے لیے چنار گڑھ سفارت بھیجنا کچھ اچھی بات معلوم نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ اگر ہم نے وہاں سفارت بھیجی بھی اور لاڈو ملکہ نے سفارت کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس کو اس انداز سے کیوں سوچتے ہو؟ شیر خان نے کہا، اس کا یہ طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم چنار گڑھ امن اور دوستی کی سفارت بھیجیں۔ اس سفارت میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی شامل کر دی جائیں۔ مرد حضرات دربار میں گفتگو کریں اور خواتین زنان خانہ میں لاڈو ملکہ کے پاس سلام کے لیے چلی جائیں۔ واہ سردار واہ، کیا ترکیب بتائی آپ نے۔ شیر خان کے تمام سردار اس کی بات سن کر پھڑک اٹھے۔ دوسرے دن ہی چنار گڑھ جانے کی ایک سفارت ترتیب دی گئی، جس میں شیر خان کے 3 معتمد سرداروں کے ساتھ اس کے محافظ دستہ کے سردار زوار اور اس کی بیوی زرد کو بھی شامل کیا گیا۔ زرد کو اس لیے شامل کیا گیا کہ وہ لاڈو ملکہ کے پاس سلام کرنے کے بہانے جائے اور حسن جہاں تاب کو دیکھے۔ 5 اشخاص کا یہ مختصر سفارتی وفد، جس میں ایک خاتون بھی شامل تھی، گھوڑوں پر سفید پرچم چنار گڑھ کی قلعہ کے سامنے پہنچی۔ قلعہ کا دروازہ کھلا اور محافظ نے باہر نکل کے سفارت سے دریافت کیا، آپ لوگ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ وفد کے سردار نے جواب دیا، ہم لوگ امن کے پیغامبر ہیں اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ کا تعلق کس بادشاہ یا سردار سے ہے؟ محافظ نے دوسرا سوال کیا۔ ہمارے بادشاہ کا نام شیر خان ہے، جو بہار کے حاکم ہیں۔ شیر خان کا نام سن کر محافظ کا چہرہ فق ہو گیا اور اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ میں ابھی بھی اطلاع دیتا ہوں، آپ لوگ ذرا یہاں دیر توقف فرمائیے۔ یہ کہہ کر محافظ اندر گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر بولا، آپ کا نام مبارک ہو، سردار میر احمد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر محافظ نے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ قلعہ کا صدر دروازہ کھل گیا اور 5 سوار قلعہ میں داخل ہو گئے۔ قلعے کے اندر کی 3 طرف آدمی سفارتی وفد کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ محافظ نے ان کا تعارف کرایا، ان سے ملیے۔ محافظ نے 3 میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں میر احمد، قلعہ چنار گڑھ کے سب سے بڑے سردار اور لاڈو ملکہ کے ایجنٹ۔ میر سفارت نے آگے بڑھ کر میر احمد سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد میر احمد نے خود باقی 2 آدمیوں کو تعارف کرایا، یہ ہیں میر اسحاق اور یہ ہیں میر داد۔ میر سفارت نے دونوں سے ہاتھ ملانے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، آپ تینوں کے نام میر سے شروع ہوتے ہیں، کیا آپ تینوں آپس میں بھائی تو نہیں؟ میر احمد نے جواب دیا، میر سفارت کا خیال درست ہے، مگر میر سفارت ہمارے بھائی نہیں، حالانکہ ان کے نام سے پہلے بھی میر کا لفظ لگا ہوا ہے۔ پھر میر احمد ان سب کو ایک سجے ہوئے ہال میں لے گیا۔ اس کے دونوں بھائی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو میر احمد نے گفتگو شروع کی، آپ کے بادشاہ شیر خان کے مزاج کیسے ہیں؟ ان کے مزاج بالکل درست ہیں،
اور وہ آپ لوگوں کی خیریت کے خواستگار ہیں۔ میر سفارت نے کہا۔ پھر وہ ذرا رک کے بولا، کیا ہمیں قلعہ کی مالکہ کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا؟ میر احمد نے جواب دیا، ضرور پیش کیا جائے گا، بشرط کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ان کے حضور آپ کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیا بتانا پسند کریں گے کہ شیر شاہ نے آپ کو کس لیے یہاں بھیجا ہے؟ اس کا جواب بعد میں دیا جائے گا، میر سفارت نے کہا۔ پہلے آپ ہماری خاتون سفارتکار کو لاڈو ملکہ کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ ٹھیک ہے، میر احمد نے سر ہلایا، پھر اپنے بھائی میرداد سے کہا، تم خاتون کو لاڈو ملکہ کے پاس لے جاؤ۔ میرداد زرد کو لے کر چلا گیا تو میرداد نے کہا، میر سفارت، میں نے سنا ہے کہ آپ کے بادشاہ شیر خان بہت بہادر ہیں اور ان کے پاس بہت بڑا لشکر بھی ہے۔ آپ کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں، میر سفارت نے جواب دیا، مگر آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے، اس لشکر کا رخ اس قلعہ کی طرف کبھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ میر احمد نے پوچھا۔ آپ کے بادشاہ شیر خان نے لاڈو ملکہ کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کوئی پیغام نہیں میر احمد، میر سفارت نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ہمارے بادشاہ کی صرف یہ خواہش ہے کہ اگر خدا نخواستہ ملکہ پر کوئی وقت آ پڑے تو بے تکلف شیر خانی لشکر کو آواز دے سکتی ہے۔ ادھر محل کے اندر لاڈو ملکہ نے دھڑکتے دل مگر پرجوش انداز میں زرد کا استقبال کیا۔ میں سوری بادشاہ شیر خان کے وفد کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ زرد نے جھک کر لاڈو ملکہ کو مجرا پیش کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، سوری بادشاہ کی کنیز لاڈو ملکہ کے حضور ہزاروں سلام پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد دونوں طرف خاموشی طاری ہو گئی، مگر زرد کی نظریں بھی تھیں کہ لاڈو ملکہ کے چہرے پر نثار ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ رہا تھا کہ وہ لاڈو ملکہ کو اس دنیا کی مخلوق سمجھے یا کسی جنت کی ہو یا پرستان کی کوئی دلفریب پری۔ سنگ مرمر سے تراشا ہوا بدن، پور پور سے ٹپکتی ہوئی نزاکت، چہرے پر برستی سباہت، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قدرت نے اپنے فراغت کے اوقات میں لاڈو ملکہ کا پیکر تخلیق کیا ہے۔ تمہارے بادشاہ تو بڑے شاندار انسان ہوں گے، لاڈو ملکہ نے ایک دم سوال کیا تو زرد چونک پڑی۔ جی آپ نے ٹھیک فرمایا ملکہ، زرد نے کہا، ایسا شاندار چہرہ پایا ہے میرے آقا نے کہ دشمن کی صورت دیکھتے ہی موم ہو جاتے ہیں۔ عدل و انصاف تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ کیا شاہ شیر خان بہت رحم دل ہیں؟ لاڈو نے سوال کیا۔ ایسے رحم دل کہ اگر بچے کو بھی روتا دیکھیں تو اسے فوراً گود میں اٹھا لیتے ہیں، اور اگر بچہ خوبصورت ہو تو اسے دیر تک سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہ کو خوبصورت چیزیں پسند ہیں، لاڈو ملکہ نے جیسے خود کلامی کی۔ کیوں نہیں ملکہ چنار گھڑ، زرد نے زور دے کے کہا، حسن و خوبصورتی کسے پسند نہیں، ہمارا خدا بھی تو حسن ہے، نور ہے۔ اس کے بعد پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ ملکہ کا خیال تھا کہ شاہی کنیز کوئی پیغام لائی ہوگی اور وہ پیش کرے گی، مگر زرد کے پاس کوئی پیغام نہ تھا۔ اسے تو شیر خان نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ وہ لاڈو ملکہ کو صرف آنکھوں سے دیکھے اور اپنی زبان پر قابو رکھے، بس اس نے لاڈو کو آنکھوں سے دیکھا بلکہ اس کی تصویر اپنے دل میں اتار لی۔ ملکہ تھی ہی اس قدر خوبصورت کہ جو بھی اسے دیکھتا اسے پسند کرنے پر آمادہ ہو سکتا تھا۔ قلعہ کے ناظم اعلیٰ اور بڑے سردار میر احمد کے اشارے پر شیر خان کے وفد کو چنار گڑھ میں 2 روز تک ٹھہرایا گیا۔ خوب خاطر مدارت ہوئی، زنانے اور بردانے میں ارکان وفد سے ہر قسم کی گفتگو ہوئی، مگر وفد نے تمام قسم کی گفتگو کرنے کے باوجود کوئی جملہ ایسا نہیں کہا جس سے شیر خان کے آئندہ کے ارادوں کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو سکتی۔ مرحوم تاج خان کے اصل کرتا دھرتا 3 بھائی تھے، ان میں میر احمد بڑا اور میر اسحاق اور میرداد چھوٹے تھے۔ ان تینوں بھائیوں کو تاج خان نے پورے اختیارات دے دیے تھے اور وہ خود بھی نئی اور کمسن بیوی کے نخروں میں ہر وقت لگا رہتا تھا۔ تاج خان کے مرنے کے بعد تینوں بھائی اپنے آقا کی بیوہ یعنی لاڈو ملکہ کے وفادار رہے۔ انہوں نے لاڈو ملکہ کو قلعہ دار کی حیثیت تسلیم کر لی اور پہلے ہی کی طرح ملکہ کا نظم و نسق سنبھالتے رہے۔ بنگال کو دوسری مرتبہ شکست دینے پر شیر خان اس قدر مشہور اور افغانوں میں اتنا مقبول ہو گیا تھا کہ وہ شیر خان کو افغانوں کا ہیرو سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے بعض افغانوں سے یہ بھی سنا تھا کہ شیر خان اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں بیٹھ کر اس طرح کی ڈینگیں مارتا ہے کہ اگر اسے طاقت حاصل ہو جائے تو وہ مغلوں کو ہندوستان سے باہر نکال کر افغانوں کی دوبارہ حکومت سلطنت قائم کر سکتا ہے۔ مگر شیر خان کی یہ باتیں جنہیں عام افغان شیر خان کی لاف زنی اور ڈینگیں سمجھتے تھے اب حقیقت کا روپ دھارتی جا رہی تھی، اور اب شیر خان کے بہار پر قبضہ کے بعد اس کے وفادار اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ شیر خان ایک نہ ایک دن ہند کا تاجدار ضرور بنے گا۔ سفارت کے واپس جاتے ہی میر احمد سیدھا لاڈو ملکہ کے حضور پہنچا۔ وہ کچھ پوچھتے ہچکچا رہا تھا۔ ملکہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اچھا ہوا کہ میر احمد آپ خود ہی آ گئے، ورنہ میں آپ کو بلوانے والی تھی۔ ملکہ محترم، میر احمد بولا، میں تو گزشتہ 3 دن سے آپ کے سلام کو حاضر ہونے کی کوشش میں تھا، مگر اس لیے نہ آیا کہ کہیں شیر خان کی سفارت اس کا کوئی اور مطلب نہ نکالے۔
اب آپ فرمائیے کہ اس سفارت سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ کیا سفارتی خاتون نے آپ کو کوئی خاص پیغام پہنچایا ہے؟ یہی بات تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، لاڈو ملکہ شگفتگی سے بولی۔ سفارتی خاتون نے باتیں تو بہت سی کی، مگر اس نے کوئی ایسی خاص بات منہ سے نہیں نکالی جس کا ذکر کیا جائے۔ میر احمد نے بتایا، کچھ ایسی ہی کیفیت سفارتکاروں کی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر کی تو ہزاروں باتیں کی، مگر آپ کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے سفارت سے پوچھا تھا کہ آیا شیر خان نے ملکہ کو کوئی پیغام بھیجا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے انکار کرتے ہوئے صرف کہا کہ شیر خان کی خواہش ہے کہ اگر ملکہ پر خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آ پڑے تو وہ شیر خان کے لشکر کو آواز دے سکتی ہے۔ ملکہ مسرت بھرے لہجے میں بولی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نظریں ہمارے قلعہ پر نہیں ہیں؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، میر احمد نے کہا۔ بہرحال شیر خان کے جو بھی ارادے ہوں گے وہ جلدی سامنے آ جائیں گے۔ یہ بات تو ضرور ہے کہ شیر خان نے یہ سفارت اپنے کسی منصوبہ کے تحت ہی بھیجی ہوگی، ورنہ اسے ایسا قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لاڈو ملکہ اور تینوں بھائی اس سفارت پر روزانہ مختلف زاویوں سے گفتگو کرتے مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے۔ آخر ایک ہفتہ کے بعد میر احمد کو شیر خان کی طرف سے ایک بند لفافہ ملا جسے شیر خان کا خاص آدمی زوار لے کر آیا تھا۔ میر احمد، تم اپنے بھائی میر داد کو میرے پاس بھیج دو، مجھے اس سے کوئی ضروری گفتگو کرنی ہے۔ یہ مختصر پیغام اور میر داد کی شیر خان کی طرف طلبی دونوں باتیں بیک وقت معنی خیز تھیں۔ میر احمد نے زوار قاصد کو مہمان خانے میں ٹھہرایا، پھر اس نے اس خط کے سلسلے میں تینوں بھائیوں سے تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے بعد صلاح یہ ٹھہری کہ اب لاڈو ملکہ سے اس بارے میں گفتگو کر کے اس شیر خان کو کوئی جواب بھیجا جائے۔ معزز سامعین حضرات، شیر خان کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔